جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، غفلت میں جاتا ہے، تو انسان بدسکونی، بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ مالک نے 7 قسمیں اٹھا کر جس چیز کا ذکر کیا اپنے کلام میں، ذرا آئیے اس پہ غور کریں۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ یہ 7 قسمیں اللہ نے کس بات پہ اٹھائی؟ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نفس کو پاک نہ کر لو۔ خوشی کا ملنا، سکون کا ملنا، یہی تو کامیابی ہے۔ اس خوشی اور سکون کو پانے کے لیے لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کیسے کرے؟ تو یاد رکھیے، انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، جسم اور روح۔ انسان کا جسم ختم ہو جائے گا لیکن روح کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں روح کے بارے میں زیادہ تفاصیل بیان نہیں ہوئی، یہ غیبی امور میں سے ہے۔ ہاں، اس روح کی غذا بیان ہوئی ہے۔ اس روح کی غذا ہمیں خالق کائنات نے بیان کی، اس روح کے خالق نے بیان کی۔ جن چیزوں کی اللہ نے ہمیں خبر دی اس میں روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ تو یہ سکون کی تلاش، یہ آرام کی تلاش، یہ پرسکون زندگی کہاں ملے گی؟ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں۔ انسان کا نفس، اس کی پاکی کا تعلق گناہوں اور نیکیوں کے ساتھ ہے۔ جتنا انسان نیکی زیادہ کرتا ہے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور جتنا انسان گناہ زیادہ کرتا ہے دل سیاہ ہوتے ہیں، بے سکونی، بے چینی، بد امنی یہ انسان کو گھیر لیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ مالک کا ذکر۔ دیکھیے، ساری عبادات ان کا ٹائم خاص ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، مخصوص اوقات پر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اس کا کوئی وقت نہیں۔ ہر حالت میں، ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ مالک کا فرمان ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان ہر حال میں کرتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے۔ سب سے افضل ذکر اللہ مالک کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ قرآن حکیم پڑھنا، یہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ کتنا عظیم ہے کہ قرآن کے ہر حرف پہ ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک نیکی کو اللہ 10 نیکیوں کو کی طرح بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، آپ کا فرمان ہے من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھا بدلے میں اسے ایک نیکی ملے گی۔ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر بڑھا کر دی جائے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں الف لام میم کو حرف نہیں کہتا، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی۔ اس سے بڑی اور کیا نیکیوں کی کثرت کے لیے مثال ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مالک کے کلام سے الف لام میم کے ذریعے دی۔ آئیے
ایک دعا بڑی عظیم ہے جس سے نیکیوں کے انبار مل جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاکیزگی، سبحان اللہ و بحمدہ، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اس کی تعریف کے ساتھ. کتنی؟ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے. کون گن سکتا ہے میرے مالک کی مخلوق کو؟ آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، زمینوں میں کتنی مخلوق ہے، ہواؤں میں کتنی مخلوق ہے، پانیوں میں کتنی مخلوق ہے، فضاؤں میں کتنی مخلوق. اللہ کی مخلوق کا علم کسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خالق کو ہے. جتنی اللہ کی مخلوق ہے جس کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، جتنی اس اللہ کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے. کیا کسی کو اللہ کے عرش کے وزن کا پتہ ہے؟ اللہ کی کرسی کے سامنے جو اللہ مالک کے قدموں کی جگہ ہے، جس کی ہم کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے. آسمان اور زمین کی حیثیت اس کے مقابلے ایسے ہے جیسے آپ نے لوہے کا ایک کڑا زمین پہ پھینک دیا، صحرا میں پھینک دیا. کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ کیا حیثیت ہے اس ایک کڑے کی؟ اور یہ حالت ہے. اور اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح کسی کھلے صحرا میں آپ نے لوہے کے کڑے کو پھینک دیا. تو عرش کی کیفیت کو سوائے اللہ کے کون جان سکتا ہے؟ اس کے وزن کو اور کون جان سکتا ہے؟ جتنے اللہ کے کلمات کی سیاہی ہے، کس کو علم ہے اللہ کے کلمات کی سیاہی کا؟ وہ کلمات کتنے ہیں؟ مالک کا فرمان ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے یہ سمندر سیاہی بن جائیں، رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہم اسی جیسا اس کی مدد کے لیے اور بھی لے آئیں گے. تو کون جان سکتا ہے اللہ کے کلمات کو؟ تو اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو اتنی نیکی ملیں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ. ہم یوں تو سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب پہ سبقت لے جائیں گے. جنت میں داخل ہونے میں امت محمدیہ سب سے پہلے جائے گی، تمام امتوں سے بڑھ کر سب سے پہلے. کیوں؟ اللہ مالک نے اس امت کے لیے ایسے اعمال میسر کیے ہیں جن پہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، جو باقی تمام امتوں پر سبقت لے جائیں گے. اللہ کے ذکر اور ان دعاؤں اور ان یادوں کے ذریعے مالک کی اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. شیاطین کے شر سے انسان بچتا ہے. صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، واش روم جاتے ہوئے اللہ کا ذکر، باہر نکلتے ہوئے کی دعائیں، یہ تمام چیزیں انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ کرتی ہیں. وشوان دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.